السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے جو ہمیں اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے اور پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا ہے۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا ہے اور اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا ہے اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا ہے۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سبھی کو مبارک ہو۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے تاکہ ہم معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم منا سکیں، اس کے اس رات کو ہم عبادت کر سکیں۔ دیکھیے، معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے، سورہ بنی اسرائیل اسراء میں آیا ہے اور سورہ النجم میں آیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں جو سورہ اسراء کا تذکرہ ہے وہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک ہے، اور مسجد اقصیٰ سے کعبہ قوسین و ادنیٰ کا جو تذکرہ ہے وہ سورہ النجم میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 34 مرتبہ معراج عطا ہوئی، 33 مرتبہ روحانی معراج عطا ہوئی اور 1 مرتبہ جسمانی معراج عطا ہوئی، جس کا تذکرہ سورہ اسراء میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل کی آیت میں، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت مسجد حرم یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس تک لے گئے، جس کی طرف ہم نے برکتیں رکھی ہے تاکہ ہم اس کو بھی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ بلا شبہ وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تو دیکھیے، اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ پاک ہے ہر چیز سے، جو اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا ہے۔ کہاں سے؟ مسجد حرام، خانہ کعبہ سے لے کر مسجد اقصیٰ تک بلائے۔ کیونکہ مسجد اقصیٰ میں سارے انبیاء علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے دیدار کا انتظار کر رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کی طرف مطلب اللہ تعالیٰ نے اس رات برکتیں رکھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائی ہے۔ اس رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے معراج کا تذکرہ بتایا ہے، یا اس کا انکار یعنی قرآن کا انکار، اور قرآن کا انکار کفر ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے صرف مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصیٰ تک کا سفر بیان فرمایا ہے۔ پھر مسجد اقصیٰ سے کعبہ قوسین ادنیٰ تک کا سفر سورہ النجم میں بیان فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام 70,000 ملائکہ کے ساتھ تشریف لے آئے
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کے دیدار کے لیے مشتاق ہے، آپ براق پر تشریف لے آئے۔ پھر براق نکل پڑا۔ پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ پہنچے۔ وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اذان دی اور تمام انبیاء علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے وہاں موجود تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی۔ پھر وہاں سے نکل کر براق پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام 7 آسمانوں کو پار کر کے سدرۃ المنتہا پہنچے۔ پھر رف کی انتہا ہو گئی، وہ ایک جگہ رک گیا، وہاں مخلوق ختم ہوئی۔ پھر وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قدم مبارک سے آگے بڑھے۔ وہاں 70,000 پردے تھے، اور ایک پردہ زمین آسمان کے برابر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان 70,000 پردوں کو پار کر کے بنا بھٹکے اللہ تعالیٰ کے نزدیک پہنچے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے حبیب رک جائیے، آپ اتنا پار کر کے آئے ہیں، اب میں یہاں سے آگے بڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آگے بڑھے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، اور اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹ رہے تھے۔ اور دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یعنی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو معراج کا تحفہ دیا، وہ تھی 50 نمازیں۔ پھر واپس آتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے 50 نمازیں بہت ہیں، اسے کم کروائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے تو 5 کم ہوئی، 45 ہوئے۔ اب پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس ملاقات ہوئی آپ کی، تو بولے یہ بھی زیادہ ہے، 45 بھی زیادہ ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے، ایسے ہی 35 ہوئی نمازیں، 30 ہو گئی نمازیں، اب بچی 5 نمازیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے یہ بھی زیادہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولے مجھے شرم آتی ہے، اگر میں اس 5 کے ساتھ بھی 5 بھی کم کروایا، اور اگر یہ 5 میں سے بھی کم کروایا تو پھر نمازیں ہی نہیں رہے گی۔ یہ معراج کا تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو میں واپس نہیں جاؤں گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے آپ۔ تو دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دیدار کے لیے بلایا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے دیدار میں معراج عطا کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا دیدار کر کے واپس لوٹے، تو تحفے میں ہمیں اپنی امت کے لیے تحفہ لے کر آئے۔ وہ کیا تحفہ تھا؟ نمازیں جو 50 تھی اسے کم کروا کے 5 کیا، لیکن ہم یہ 5 نمازیں بھی صحیح سے ادا نہیں کر سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز، تو ہمیں نماز کے پابند بننا ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے بنی آدم، میری عبادت کے لیے فارغ تو ہو، وقت تو نکال، میں تیرا سینہ بے نیازی سے بھر دوں گا۔
تیرا فخر اور فاخے کو ختم کر دوں گا. اگر تو ایسا نہیں کرے گا تیرا ہاتھ کام کاج سے بھر دوں گا, تیری محتاجی کبھی ختم نہیں کروں گا. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. اگر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ٹائم نکالیں گے, وقت نکالیں گے, تو ہم دنیا سے بے نیاز ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ فخر و فاخے کو ختم کر دے گا. اگر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقت نہیں نکالیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھ کام کا مطلب کتنا بھی کام کرو ختم نہیں ہوگا, اور جو محتاجی ہوگی وہ کبھی ختم نہیں ہوگی. محتاجی یعنی اس کے سامنے مانگنا, اس کے سامنے مانگنا, یہ کبھی اللہ تعالیٰ ختم نہیں کریں گے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقت نکالنا ہے. 5 جو نمازیں ہمیں تحفے میں ملی ہے, معراج کے تحفے میں, اس کے پابند ہونا ہے. قرآن کی آیت ہے سورہ مومنون آیت 1-5. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ: بے شک وہ ایمان والے, اور دیکھیے اللہ تعالیٰ دلیل بتا رہے ہیں یہاں. بے شک وہ ایمان والے کامیاب ہوئے جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں, اور جو بے ہدہ باتوں سے منہ پھیرتے ہیں, اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں, اور جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ سورہ مومنون میں فرما رہے ہیں بے شک ایمان والے, یعنی جو ایمان لا لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, پھر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گئے, وہ لوگ کامیاب ہیں. اپنی نمازوں میں خشوع یعنی نماز پڑھنے میں وہ خوش رہتے تھے. نماز پڑھنے میں وہ جلدی کرتے تھے, اور بےہودہ باتوں سے منہ پھیرتے تھے. مطلب بےہودہ باتیں نہیں کرتے تھے, وہ کسی سے بھی, لوگوں میں نہیں, نہ اپنے گھر والوں سے بےہودہ باتیں نہیں کرتے تھے. بےہودہ باتوں سے منہ پھیر لیتے تھے, اور زکوٰۃ دیتے تھے, اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے تھے. تو ایسے لوگ کامیاب ہونے والے. اور جو ایمان نہیں لائے وہ دنیا میں تو نقصان اٹھانے والے, اور وہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندگی سے ٹھہریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو اچھی طرح وضو کرتا ہے کھڑا ہو کر خشوع کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو جنت واجب کر دیتے ہیں. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو اچھی طرح سے وضو کرتا ہے خشوع کے ساتھ, یعنی خوشی کے ساتھ وضو کر کے نماز کی اور بڑھتا ہے, 2 رکعت نماز پڑھتا ہے, اللہ تعالیٰ اس پر جنت واجب کر دیتے ہیں. جزاک اللہ خیر. اس معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آج کی رات اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے, ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے, اور ہم سب کو عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.